الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے بارے میں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس کو خرچ کر رہا ہو، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس کو پڑھتا ہو، فرمایا ان دو آدمیوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں اس کو بھی رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، یا اللہ قرآن والی نعمت مجھے عطا فرما دے اور میں بھی رات دن اس کو جو ہے وہ پڑھتا، تو فرمایا ان دو آدمیوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو عربی کے اندر غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں یہ نعمت دوسرے کے پاس بھی رہے اور یہ نعمت اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور آپ اندر سے جو ہے وہ جلسنا شروع ہو گئے اور آپ نے کہا یہ نعمت اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دی، یا یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے، اس کو اللہ نے مکان دیا ہے مجھے نہیں دیا، اس کو کیوں یہ نعمت ملی ہے، اس کو مکان ملا ہے یہ اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ فرمایا کہ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی مت کرو۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ تو پہلے نمبر میں فرمایا لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کی طرف رخ مت موڑو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی رہو۔ ایک اور روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سو کی لکڑی کو آگ لگا دے، یہ آگ اس کو فوراً جو وہ ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح حسد جب انسان کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال میں برباد ہو جاتے ہیں۔ وہی کسی مسلمان حتیٰ کہ کسی انسان کے ساتھ حسد نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو جو جو نعمت دی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو اس کا حقدار سمجھا ہے تو اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت اس کے لیے آزمائش ہے کہ یہ اس کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا ہے یا یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے، 10 سال آپ کے ساتھ رہے خدمت کے اندر، گھر کے اندر آنا جانا بھی لگا رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، جتنے بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے، بائیں ہاتھ کے اندر اس نے جوتا اٹھایا ہوا تھا، تازہ تازہ اس نے وضو بنایا تھا، اس کے داڑھی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا مجلس میں، مجلس برخاست ہوئی، وہ چلے گئے۔
اگلے دن پھر صحابہ کرام کی مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لے۔ فرمایا ہم نے دیکھا کہ پھر وہی شخص آ رہا ہے، وہ انصاری، اور اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، تازہ تازہ وضو بنایا ہے، اور داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات دہرائی کہ بھئی ایک شخص آنے والا ہے جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو ہم نے دیکھا وہی شخص بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا اور تازہ وضو بنا کر اور داڑھی کے بالوں سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص جو ہو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بہت زیادہ نفلی عبادت کرتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، حیرت میں پڑ گئے کہ کوئی خاص عمل اس کا نظر نہیں آتا۔ حضور نے اس کو 3 دن جو ہے وہ جنت کی بشارت سنا دی، میں رات دن عمل کر رہا ہوں، مجھے تو یہ بشارت نہیں سنائی۔ دل میں حسرت پیدا ہو گئی کہ دیکھو کون سا عمل کرتے ہیں۔ اب جب وہ صحابی انصاری آگے جانے لگے تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں دل نے ایک تدبیر سوچی کہ یہ تو مجھے اپنے گھر میں ویسے ٹھہرنے نہیں دیں گے، جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میرا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم اٹھائی کہ میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں 2-3 دن آپ کے گھر میں رہوں۔ انہوں نے کہا آ جائیں، مہمان ہیں میرے گھر میں رہنے لگے۔ مقصود یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں جس پہ حضور نے جنت کی بشارت سنائی۔ اب دن کے وقت جو اعمال سب کرتے ہیں انہوں نے بھی کیے، رات کو یہ دیکھنے لگے کہ کون سا عمل کرتے ہیں، انہوں نے معمول کے مطابق تھوڑے بہت اذکار کر کے سو گئے، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، صبح جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے۔ دوسرے دن رات کے وقت پھر یہی عمل ہوا، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی لمبی چھوٹی عبادت نہیں کی، اور جو ہے فجر کی نماز آ کر مسجد نبوی میں پڑھ لی۔ تیسرے دن پھر جب یہی عمل کیا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے دل میں ایک بات آ گئی کہ دیکھو یہ عمل تو کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ اعمال تو ہم سارے کرتے ہیں، حضور نے اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دی، لیکن صحابہ کرام اپنے دل میں بات نہیں رکھتے تھے۔ کسی مسلمان کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی تو فوراً اس کا ازالہ کرتے۔ آج جو ہمارے اوپر خدا کی رحمت نہیں اترتی اور ہم جو عذابات میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ظاہری حلیہ بھی ہم نے دینداروں کا بنایا ہے، لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ تو صحابی کے دل میں بدگمانی آ گئی تو انہوں نے فوراً ان سے پوچھ لیا کہ بھائی میرا جھگڑا نہیں ہوا تھا باپ کے ساتھ، میں تو آپ کا کوئی عمل دیکھنے آیا تھا جس پر آپ کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی، لیکن آپ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتے، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو صحابی نے جواب کے اندر کہا کہ کوئی خاص عمل تو میرا اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا واللہ یہی عمل ہے جس پر حضور نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت سنا دی۔ وہی اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ کینہ، بغض، حسد یہ ایسی بیماریاں ہیں جو باطنی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوک کی حالت میں رہتے ہیں، پیاس کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، 2-4 آدمی کھڑے ہوئے، ایک آدمی کی غیبت شروع کر دی، کسی کے بارے میں جو ہے بدگمانی دل میں لے آیا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تدبیر سوچ لی۔ اب وہ جو سارا عمل آپ نے کیا، صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے رہے، تو آپ کو اس روزے کے اوپر جو اجر ملنا تھا وہ اجر آپ نے ضائع کر دیا۔ تو وہی ہم اعمال کو کرنے والے بنے، لیکن اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرے۔ جیسے ڈاکٹر کسی کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ استعمال کرو لیکن ساتھ پرہیز بھی کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب پرہیز نہیں کرو گے تو وہ اس کے اثر کو جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ نیک اعمال کریں گے لیکن ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے
گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو وہ گناہ آپ کے نیک اعمال کے اثر کو ضائع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔